بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی آئیڈیالوجی کا بنیادی ترین نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ مادی دنیا، یہ انسان اور یہ زمین و آسمان خود بخود نہیں بنے، ان کا بنانے والا خالق موجود ہے، اور وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ اس بنیادی نظریے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی بعض بحثیں گزشتہ لیکچر میں بیان ہو چکی ہیں، اور اب ہم خدا کی صفات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی خالق کائنات کون سی صفات رکھتا ہے۔ یہ بیان ہو چکا کہ خدا کی صفات لامحدود ہیں، لیکن خدا سے آشنا ہونے کے لیے اور دین کو بہتر سمجھنے کے لیے خدا کی بعض صفات سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی صفات میں سے ایک اہم صفت خدا کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، عالم ہے، دانا ہے، یا بعض اصطلاحات میں کہتے ہیں خدا مدرک ہے، یعنی درک کرتا ہے، آگاہی رکھتا ہے، اور خدا کا علم، خدا کی آگاہی لامحدود ہے۔ خدا تمام اشیاء کے بارے میں، اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ خدا اپنی ذات کے بارے میں علم و آگاہی رکھتا ہے۔ خدا اپنی صفات سے آگاہ ہے۔ خدا اپنے افعال سے آگاہ ہے۔ پس خدا علم رکھتا ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ اس دعوے پر کچھ دلائل بھی بیان ہوتے ہیں کہ اس مرحلے کی مناسبت سے ہم بعض سادہ دلائل بیان کریں گے، لیکن یہ دلائل فقط یہی چند دلائل نہیں ہیں، بلکہ اس سے بالاتر مراحل کے لیے اس سے عمیقتر دلائل بھی موجود ہیں۔ خدا کے علم کی ایک دلیل خود مخلوقات کا علم ہے۔ مخلوقات میں سے بعض مخلوقات علم رکھتے ہیں، جیسے انسان۔ ہم انسان علم رکھتے ہیں، ہم آگاہ ہیں، ہم حواس خمسہ کے ذریعے، اپنی عقل و فکر کے ذریعے اس کائنات کی بعض چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اپنی بارے میں علم رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض اور مخلوقات بھی صاحبان علم ہیں۔ تو مخلوقات کا علم خود گواہی دیتا ہے کہ ان کا خالق بھی علم رکھتا ہے، چونکہ معلول میں اگر کوئی صفت ہو تو اس کی علت میں بھی وہ صفت برتر صورت میں موجود ہوگی، چونکہ علت نے یہ چیز بنائی ہے، سبب نے یہ چیز بنائی ہے، تو سبب میں وہ صفت ہوگی، تبھی تو وہ صفت اس کے مسبب میں نمودار ہوگی۔ پس مخلوقات میں اگر علم ہے، مخلوقات اگر علم رکھتی ہیں، تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا خالق بھی علم رکھتا ہے اور صاحب علم و دانائی ہے۔ خدا کے علم کی دوسری دلیل کائنات کا نظم ہے۔ کائنات میں نظم موجود ہے، آرڈر موجود ہے، ایک محیر العقول سسٹم موجود ہے۔ سائنس جس نے اس کائنات کے نظم کا شاید ایک قطرہ ابھی تک دریافت کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قطرہ ملینوں کتاب کی صورت میں مختلف کتاب خانوں میں موجود ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ محیر العقول نظام، یہ محیر العقول نظم، یہ دکھاتا ہے کہ اس کا ناظم، اس نظم کو ایجاد کرنے والا ناظم علم رکھتا ہے۔ اس کا علم بہت وسیع اور بہت پیچیدہ ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں کہ وہ اتنی پیچیدہ ہے۔ انسان دیکھ لیں، انسان کتنی ایک پیچیدہ شے ہے، کتنی کمپلیکس شے ہے۔ انسان کا ڈی این اے دیکھ لیں، انسان کی دوسری صفات دیکھ لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز کو دیکھ لیں، اور یہ ہمارے سر پہ جو اربوں خربوں کے حساب سے ستارے ہیں، ان کے اندر جو عجیب و غریب نظام ہے، تو یہ سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ان نظاموں کو ایجاد کرنے والا ناظم
علم رکھتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ عجیب و غریب، یہ محیر العقول نظام پیدا کر سکے اور ایجاد کر سکے۔ خدا کے علم کی تیسری دلیل خدا کا لامحدود ہونا ہے۔ پچھلی بحثوں میں گزر چکا کہ خدا لامحدود ہے، اس کے وجود کی کوئی حد نہیں، کوئی باؤنڈری یا کوئی لمٹ نہیں، چونکہ اگر لمٹ ہوتی تو خدا اس لمٹ کے بعد نہیں ہوتا، اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ناقص ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہوتی جو خدا میں نہ ہوتی، لمیٹڈ ہونے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا ناقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، اور ناقص اور با عیب شے خدا نہیں ہو سکتی۔ جب خدا لامحدود ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ حاضر ہے۔ ہر جگہ حاضر ہونے کا مطلب یہ کہ ہر چیز خدا کے سامنے موجود ہے، خدا ہر چیز کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ پس ان چند دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا علم رکھتا ہے، آگاہی رکھتا ہے، لیکن یہ چیز قابل توجہ ہے کہ خدا کا علم انسان کے علم جیسا نہیں، خدا کی کوئی مثل نہیں۔ وحدانیت خدا میں یہ بات بیان ہوئی کہ خدا چونکہ لامحدود ہے، لہذا اس جیسی کوئی بھی شے نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی مثل و مانند کوئی شے ہے۔ خدا علم رکھتا ہے، لیکن اس کا علم ہم انسانوں جیسا علم نہیں۔ ہم انسانوں کا دیکھیں، ہمارا علم تصویروں کے ذریعے، ہم جو مختلف اشیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ اشیاء ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ یہ بڑی بڑی اشیاء جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی۔ ہمارا ذہن، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں سما سکتی ہیں، بلکہ ان اشیاء کا عکس آنکھوں کے ذریعے عکس ہمارے دماغ میں منتقل ہوتا ہے اور ہم وہ چیز دیکھتے ہیں عکس کے ذریعے۔ اسی طرح کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں، اسی طرح ہاتھ کے ذریعے ہم لمس کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا عکس دماغ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور ہم وہ چیز دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے علم کو جس میں ایک واسطہ بیچ میں ہوتا ہے، ایک عکس بیچ میں ہوتا ہے، اور اس عکس کے ذریعے ہم اشیاء کو سمجھتے ہیں، اس علم کو علم حصولی کہتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو کسی عکس اور کسی کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اسے کہتے ہیں علم حصولی۔ لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور علم بھی رکھتے ہیں جس میں واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ وہ شے ہمارے پاس حاضر ہوتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ، کوئی عکس نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اپنی اندرونی صفات کے بارے میں علم رکھتے ہیں، مثلا ہم علم رکھتے ہیں کہ ابھی میرے بدن میں درد ہے، یا ابھی میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ بھوک، پیاس، درد، محبت، نفرت، یہ اندرونی صفات، ان کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان صفات کا عکس ہمارے دماغ کے سامنے حاضر ہو، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہم ان صفات کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ ایسے علم کو جو ڈائریکٹ کسی چیز کے بارے میں اور بیچ میں کوئی واسطہ، فاصلہ اور تصویر نہ ہو، اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری، یعنی وہ شے خود حاضر ہے، معلوم خود عالم کے سامنے حاضر ہے، اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ خداوند متعال کا علم کائنات کے بارے میں اور ما سوی اللہ کے بارے میں علم حضوری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اشیاء کا عکس خدا کے سامنے حاضر ہوتا اور خدا اس عکس کے ذریعے علم و آگاہی پیدا کرتا ہو، نہ، خود اشیاء خدا کے سامنے حاضر ہیں، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ ہمارا علم، ہم انسانوں کا علم آنکھ کا محتاج ہے۔ اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم دیکھنے کے لائق نہ ہوتے، اگر کان نہ ہوتے تو ہم سننے کے لائق نہ ہوتے، اگر ہاتھ نہ ہوتے تو ہم حس کرنے کے لائق نہ ہوتے۔ ہمارا علم واسطوں کا، وسائل کا محتاج ہے، خدا کا علم ان وسائل کا محتاج نہیں۔ خدا دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کے بغیر۔ انسان میں بھی یہ دیکھیں، آنکھ کا ہونا لازمی نہیں، کافی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ ممکن ہے آج کل ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم کسی اندھے کو، کسی نابینا کو بھی مثلا مختلف تار اس کے دماغ میں وصل کر کے وہ
تصویر اس کے دماغ پر کی طرف منتقل کرتے ہیں، وہ چیز دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے آنکھ نہیں ہے، آنکھ نابینا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی کہ مختلف تاروں کے ذریعے، الیکٹرانکس کے ذریعے اس کے دماغ کی طرف آواز کی لہریں منتقل کر دیتے ہیں، تو وہ شخص وہ آوازیں سنتا ہے، حالانکہ کان نہیں ہے اس کے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم بھی گرچہ کے واسطوں کا محتاج ہے، لیکن اس واسطوں کے بغیر بھی ہم کسی اور ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ پس علم رکھنے کے لیے واسطوں کا ہونا، وسائل کا ہونا ضروری نہیں۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی کہ خدا کا علم محتاج نہیں ہے وسائل کا، خدا دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کے بغیر، خدا بصیر ہے، دیکھتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے آنکھ اور ان وسائل کے بغیر۔ خدا سنتا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے، بغیر خدا کا علم چونکہ لامحدود علم ہے۔ پس خدا کائنات کی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، خدا تمام انسانوں کے خدا بارے میں علم رکھتا ہے، خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور شاہد و گواہ ہے۔ یہ خدا کی ایک اہم صفت ہے۔ خدا کی بعض دیگر صفات اگلے لیکچرز میں بیان ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔